اگر خان صاحب کے کہنے پہ تقریر ہوئی ہے تو کیا خان صاحب نے بالکل امید چھوڑ دی ہے کہ کوئی ڈائلاگ اب نہیں ہوگا؟ اگر ایسی پوائنٹ آف کانفلکٹ آ گیا تو اس کا کیا نیشنل اسمبلی پولیٹیکل ہرائزن پہ کیا ہوگا اس کا؟ اور ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ نقاب پوشوں نے 10 گز اندر سے پکڑے، 10 گز باہر سے پکڑے، پارلیمنٹ کا کیا؟ آج گورنمنٹ ڈاک میں کھڑی ہوئی ہے، کورٹ آف پبلک اوپینین میں گورنمنٹ ڈیفینسو پہ آئی ہوئی ہے۔ مجھے اب ایک بات بتائیں، کیا ان کو ملا کیا اس چیز سے؟ چھوڑ دیں کہ بتیاں بند تھیں یا کھلی تھیں، ٹی وی سکرینز چل رہی تھیں کہ جی پولیس آئی ہوئی ہے، پکڑنے بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت چاہیے تھا اسپیکر صاحب انٹروین کرتے اگر کرنا تھا۔ اب تو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے نا، آپ نے ساجن عام تو نکال دیا، سسپینڈ کر دیا، کچھ اور لوگوں کو کر دیا۔ وہ دے آر ناٹ کہ ان کو میں درجہ کم کر رہا ہوں، لیکن ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس تو دے آر نو بڈیز۔ ان کو آپ نے 4 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا تو کیا کر دیا؟ آج آپ کے ایلائز اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھیا واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آئی بلاول بھٹو صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ اسپیچ تھی۔ مالک صاحب فرمائیے گا کہ اسپیکر نے فوٹیجز منگوا لی ہیں مگر اندھیرا ہے، لائٹیں بند ہیں، کچھ دکھائی دے نہیں رہا، خط بھی لکھ دیا ہے وزارت داخلہ کو، بہرحا حکومت بضد ہے کہ آن دا پریمیسز کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، مگر جو بیانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو زور پکڑ چکا ہے، کیا حکومت آپ کو بیک فٹ پہ نہیں نظر آ رہی؟ پہلے تو ان کو پورے نمبر ملنے چاہیے اس گورنمنٹ کو، جو یہ پولیٹیکل، میں تو اس کو فار دا وانٹ آف اے بیٹر ورڈ اسٹیبلٹی کہوں گا۔ دیکھیں کے پی کے چیف منسٹر نے جو تقریر کی اور جس قسم کی انہوں نے تقریر کی اور جو جرنلسٹوں کے بارے میں، باقی لوگوں کے بارے میں، مطلب کہ ایک نیو لو سیٹ ہوا۔ پھر بڑی سیریس باتیں بھی ہوئیں، الزامات بھی ہوئے، دھمکیاں بھی ہوئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام پروگرامز وہ سپیچ ڈسکس کر رہے ہوتے ہم لوگ کہ اچھا کیا اس کی کونوٹیشنز ہیں، کیا اس کا خان صاحب کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا، کیا ہوا۔ اگر خان صاحب کے کہنے پہ تقریر ہوئی ہے تو کیا خان صاحب نے بالکل امید چھوڑ دی ہے کہ کوئی ڈائلاگ اب نہیں ہوگا؟ اگر ایسی پوائنٹ آف کانفلکٹ آ گیا تو اس کا کیا نیشنل اسمبلی پولیٹیکل ہرائزن پہ کیا ہوگا اس کا؟ اور ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ نقاب پوشوں نے 10 گز اندر سے پکڑے، 10 گز باہر سے پکڑے، پارلیمنٹ کا کیا؟ آج گورنمنٹ ڈاک میں کھڑی ہوئی ہے، کورٹ آف پبلک اوپینین میں گورنمنٹ ڈیفینسو پہ آئی ہوئی ہے۔ مجھے اب ایک بات بتائیں، کیا ان کو ملا کیا اس چیز سے؟ چھوڑ دیں کہ بتیاں بند تھیں یا کھلی تھیں، ٹی وی سکرینز چل رہی تھیں کہ جی پولیس آئی ہوئی ہے، پکڑنے بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت چاہیے تھا اسپیکر صاحب انٹروین کرتے اگر کرنا تھا۔ اب تو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے نا، آپ نے ساجن عام تو نکال دیا، سسپینڈ کر دیا، کچھ اور لوگوں کو کر دیا۔ وہ دے آر ناٹ کہ ان کو میں درجہ کم کر رہا ہوں، لیکن ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس تو دے آر نو بڈیز۔ ان کو آپ نے 4 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا تو کیا کر دیا؟ آج آپ کے ایلائز اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھیا واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آئی بلاول بھٹو صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ اسپیچ تھی، جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں کل کو پھر ہم بھی اسی طرح اریسٹ ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ ایک پورا ہی جو تماشا لگا ہے، مجھے مہر آپ بتا دیں اس کا کوئی ریشنل یا لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اگر آپ پکڑ بھی لیتے لوگ، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کل کو بیلز ہو جائیں گی؟ ایک دن کی بات بھی نہیں ہے، گھنٹوں میں بیلز ہوں گی۔ مجھے تو لاجک ہی سمجھ نہیں آئی کہ واٹ واز دا پوائنٹ فرینکلی، اور اس میں سے لیا کیا ہے، گورنمنٹ کو ملا کیا ہے سوائے بدنامی کے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا یہ، اور ہوا بھی، تب ریڈ پڑی تھی، آپ کو یاد ہے ایم این اے ہاسٹل کے اوپر، لاجز کے اندر، پارلیمنٹ لاجز میں، وہاں بھی ہم نے اسی قسم کے سینز دیکھے۔ تو آپ ہاؤ آر یو ڈفرنٹ؟ وہی کام آپ کر رہے ہیں جس پہ آپ گلے کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے، مگر مجھے کاشف بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملا کیا؟ اٹس اے بگ کویسچن۔ پارلیمنٹ سمیت کیا سب اداروں کی ساکھ بھی دھچکا لگا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی سنگ اچیو کیا ہوا ہے، ملا کیا ہے؟ آپ تو بیک فٹ کے اوپر آ گئے۔ دیکھیں ایک تو ساکھ تو ان اداروں کی ویسے کچھ زیادہ بچی نہیں ہے، جس طرح یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں تو آج پورے وہ قانون سازیاں آپ صرف دیکھیں جو پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے کی ہیں، ذاتی مفاد، سیاسی مخالف کو کچلنا، جو آگے آئینی ترمیم کریں گے وہ کس لیے کریں گے؟ اپنی ذاتی سیاست کو بچانے کے لیے یا اپنی حکومت کو کسی طرح بچانے کے لیے۔ تو اس میں اداروں کی ساکھ تو ہے نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ آئی ایگری، کیا گورنمنٹ ہیز شاٹ دیم سیلوز ان دا فٹ؟ انہوں نے یہ بتایا کہ کم وقت میں ایک ایس ایچ او اس پارلیمنٹ کے اندر گھس کے تمہارے لوگوں کو کسی وقت بھی اٹھا کے لے جا سکتا اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام ہے اس کے اندر، ورنہ ساروں کو پتہ ہے۔ آئی جی نے آج کیا کہا ہے؟ کل طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات کہی، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب پورے پروسیجرز فالو ہوئے ہیں۔ اسپیکر کہتا جی مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ اب 2 ہی پروسیجر ہو سکتے، یا اسپیکر سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا۔
یہاں پر پھر دوسرا بات یہ ہے کہ اسپیکر سے نہیں پوچھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھا ہے and they're saying then now deal with it کہ this is our position and you have to اس پوزیشن کے ساتھ اگری بھی کرنا پڑے گا. ہوگا کچھ نہیں. اسی پارلیمنٹ سے کیمرے نکلے تھے, ایک سینٹ الیکشن کے دوران کیمرے نکلے تھے کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. کیا ہوا ہے, کمیٹی بنی, ایک اجلاس نہیں ہوا اس کمیٹی کا. ہوگا کچھ نہیں. پارلیمنٹ اتنی بے توقیر پہلے تھی, اتنی بے توقیر آج ہے. وہ جو ادھر بیٹھ کے کندھا دیتے تھے وہ ادھر چلے گئے ہیں, جو ادھر بیٹھ کے پہلے ریسیونگ اینڈ پہ تھے وہ یہاں پر اب کندھا دینے آ گئے ہیں. اور کندھا دے کر کیا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اقتدار میں رہنے دیں, آپ جانے سائیں اور وہ جانے. 48 گھنٹے پہلے جلسے کے بعد یہ عام تاثر تھا کہ یہ بڑا مشکل, بڑی بھاری پڑ جائے گی یہ تقریر اور یہ جلسہ عمران خان کو. اب آپ کا متفقہ یہ سب کی رائے ہے کہ the government has shot itself in the foot, حکومت بیک فٹ کے اوپر ابھی آ گئی ہے. دیکھیں آپ کے پی میں کیا ہو رہا ہے, ایک ون ون سچویشن ہے ابھی تک پی ٹی آئی کے لیے. لیکن سرکار, آپ کی حکومت, خواجہ صاحب کو بھی تھوڑی سی پوزیشن اپنی بدلنی پڑ گی. پہلے جسٹیفائی کر رہے تھے پھر اس کے بعد, کیونکہ یہ چیز جسٹیفائی کی نہیں جا سکتی. تو ظاہر ہے بیک فٹ پہ آنا ہے. پہلے تو تسلیم ہی نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ثابت ہوگا کہ اندر اریسٹ ہوا ہے کہ نہیں, پہلے تو ہم لوگ انکوائری کریں گے. وہ این ممکن ہے وہ اندھیرا بہت ہے, یا کیمرے نہ ملے یا نکلے نہ کچھ نکلے. میں نے آپ کو پہلے کہا کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا کہ پہلے بھی کچھ نہیں. گنڈا پور صاحب کیوں خاموش ہیں؟ Why is he? I am shocked. I was expecting کہ ابھی تک میں دیکھیں, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, ہمیں وہ تانے دے رہے تھے نا, صحافیوں کو تانے دے رہے تھے اپنی تقریر میں. اتنا آسان ہے بولنا, سب کو پتا ہے وہ کدھر تھے, طرح طرح کی خبریں مل رہی ہیں کہ ہوا کیا تھا, بٹ وہ باہر آ کے بات نہیں کر سک رہے. اور اسمبلی کیا کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی 2 دن سے, یہ وہ رد عمل ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کہاں گئے تھے, اس کا رد عمل آپ کو کے پی اسمبلی سے نظر آ رہا ہے, سخت کرا, اور اس کے اوپر تقریریں چلی ہیں. تو علی امین صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آ کے کیا کہیں, یا تو ان کو ٹیک آن کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس نے کیا ہے. نہیں, موقف تو آفیشیل آ گیا ہے کہ ایک میٹنگ کے لیے گیا تھا اور وہ طویل تر ہوتی چلی گئی, تو جامرز لگے ہوئے تھے, فون ہو سکتا ہے آف ہو. دا آفیشیل موقف, یہ انٹرسٹنگ بات ہے نا کاشف, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, دس از ویری انٹرسٹنگ فار می. لائٹس کیسے ہوئی, مالک آف, گنڈا پور صاحب کہاں تھے, دونوں حکومت اور اپوزیشن برابر خاموش ہے, برابر پردے ڈال رہی ہے اور اپنی پوزیشن کو ایویلیویٹ کر رہی ہے. اور اس کے بیچ میں مساکے, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں پہلے, کیونکہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا, کوئی بھی ابھی اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتا جس کو ہم ریڈ لائن کہتے ہیں. ریڈ لائن نہ کہیں, سمجھے, وہ ابھی لڑائی, وہ جو ہوتا ہے نا اعلان جنگ نہیں کرنا چاہتے. اس وجہ سے ادھر بھی تھوڑی سی خاموشی ہو, 2 قدم پیچھے ہے, کچھ کر بھی رہے ہیں, کچھ نہیں بھی کر رہے. ورنہ کتنا آسان تھا, باہر آتے کہتے جناب یہ ہوا ہے, میں ادھر سی ایم کے پی کے صبح 4 بجے تک یہاں تھا اور یہ ہوا ہے, کر سکتے تھے. مجبوریاں دونوں سائیڈوں پہ برابر ہیں نا, مگر اس کے عین بیچ میں مالک آپ دیکھ رہے ہیں مساکے پارلیمنٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا. نہیں, مجھے سب سے زیادہ خاموشی تو مجھے جو بک کر رہی ہے وہ تو چیف منسٹر صاحب کی ہے نا. وہ بتائیں نا, وہ خاموش کیوں ہیں, وہ بتائیں کہ وہ اگر 6-7 گھنٹے ان کمیونیکاڈو تھے اور ہم لوگ سارے, آپ اور میں, باقی لوگ بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو ایک نجی محفل میں بھی بیٹھے, ہم یہی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھیں, کیوں بیٹھیں, اور کیا بات ہوئی ہے, کہ جس کے بعد وہ پھر آپ آگے خاموش ہو گئے. کیا جلسے کی سیاست اور ہے اور ریال پالیٹکس اور ہے, وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اور ہے, لیکن آدھا گھنٹہ پہلے تک پورے ملک میں وہ انقلاب لا رہے تھے, اور وہ لا رہے تھے کہ بس 15 دن کے اندر جیل بھی, ہم خان صاحب کو چھڑا بھی لیں گے, سب کچھ. ان کا یہ میننگ فل سائلنس کیا ہے؟ لیکن اس گورنمنٹ کی عقل کو آپ داد دیجئے کہ یہ سوالات ہمیں ڈسکس کرنے کے بجائے, اور لارجر پکچر جو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں, جو جوڈیشل ریفارمز آ رہی ہیں, جو وہ سب چیزیں ہوئی ہیں, ان پہ بات کرنے کے بجائے ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار دیکھیں بے توقیری ہو گئی, لائٹس بند ہو گئی. بے توقیری تو ہو گئی, اور یاد رکھیے کہ یہ انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ پھر ایک گورنمنٹ کے ساتھ کنفائنڈ نہیں ہوتے. اور مقدمے ہم کیا بےہودہ قسم کی اب چیزیں سن رہے ہیں جی. 7 بجے ڈپٹی کمشنر نے نوٹس دے دیا, 7:02 پہ یہ ہو گیا. اب دیکھیں گے گورنمنٹ کے جلسے ہوتے ہیں وہ کتنی ٹائمنگ چلتی ہے. کل کو جب کوئی مولانا حضرات آئیں گے ڈی چوک میں, تب بھی دیکھیں گے یہی ڈی سی صاحب ہیں, یہی قانون ہے, تب بھی پتہ لگ جائے گا کتنا یہ قانون صورت سے ان ایکشن آتا ہے. سو انہوں نے تو اپنے لیے ایک, میں تو کہتا ہوں انہوں نے painted themselves into a corner, کہ انہوں نے ایک ایسا بنا دیا معیار کہ جی یہ قانون کہتا ہے. مجھے قطع کلامی مالک صاحب, کاشف یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ یہ اپلوڈ ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں پالیسی سافٹ ویئر
اپڈیٹ کیا ہے تو سافٹ ویئر یہاں سے بھی اپڈیٹ ہو سکتا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتانا پڑے گا کہ کس کے کہنے پر قانون توڑ کر لوگوں کو جیل لے کر گئے. طوطے کی طرح میں بولوں گا ورنہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور. دس از اے لاٹ آف مکس سگنلنگ. پراسرار ایک تو پہلے آپ نے دیکھا دبنگ ٹارزن والی سپیچ ہے, اس کے بعد پھر وہ اندر جاتے ہیں, پراسرار خاموشی ہے, پھر اس طرح کے اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کے میسیجز. a lot of confusing signaling. سیاست ایج پر آ گئی. We are at the edge. یہاں سے کولیجن کورس کے اوپر چل رہے ہیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.